السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ پہ ہم پڑھ رہے تھے ہم تراویح کے لیے، آیت نمبر 165 پہ ہم تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یتخذ من دون اللہ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شریک۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف تھا، اور یہاں پر بتایا گیا کہ واضح نظر آنے والی نشانیوں کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں لوگوں میں سے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے اتنی شدید محبت میں مبتلا ہوتے ہیں جیسی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ آیات جب نازل ہو رہی تھیں اس وقت ہی ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں۔ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے، یعنی وہ غیر اللہ اور پیروں فقیروں سجادہ نشینوں کو اپنا ماوا و ملجا اور قبلہ حاجات بنا رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بعض شخصیات انسانوں کی زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ ان سے اللہ سے بھی بڑھ کر محبت کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کی رضا کے لیے شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو مختلف ممالک میں پیری فقیری عام رواج ہے، سجادہ نشینی یعنی گدی ایک شخص کے پاس ہے، پھر اس کے بعد اگلی کی طرف جاتی ہے، اور عرس ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر، مزار بنائے ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں سے لوگ ان کی طرف سفر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہیں پر ہی ان کو ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور اپنی ضروریات جا کر ان کو پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ جتنی اللہ سے کرنی چاہیے بلکہ اس سے بھی شدید۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہوتے ہیں نا ان کی محبت تو اللہ کے لیے شدید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دراصل قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو تب ان کا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ حسرت جو انہیں اس وقت ہونی ہے کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ سارے شریک جو انہوں نے بنا رکھے تھے یہ نہ تو دنیا میں ان کے کام آئے اور نہ ہی آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، ہمارے نقصانات کو ہم سے روکنے والا یا ہمیں پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سے فائدے بھی اللہ ہی کے اذن سے حاصل ہوتے ہیں اور ہم سے اللہ ہی کے اذن سے رکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ لوگ اس دنیا میں اس بات کو جان لیں تو پھر عذاب سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب وہاں پر عذاب کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ قوت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ کا عذاب شدید ہے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ جو فالوورز ہوں گے وہ اپنے لیڈر سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، سارے ہی اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور یعنی یہ فالوور جو لیڈرز کو کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، جیسے ابھی بتایا تھوڑی سی مثال دے کے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے ان سجادہ نشینوں کی طرف سفر کیا جاتا ہے، جہاں پر گدی نشین آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ایک انسان اگر مر بھی جائے نا تو ایسا پیر ہوتا ہے کہ اس کی پھر قبر بنا کے تو وہاں پر سالانہ عرس میلے لگانے، اور پھر یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی ڈونیشنز ایسے مزاروں پہ آتی ہیں۔ اگر سبحان اللہ، اگر اتنی بڑی ڈونیشنز ہمارے دینی اداروں کو حاصل ہو جائیں تو اللہ کا دین کتنی ترقی کرے ایمان سے۔ ایسے سونے چاندی ڈالرز کرنسی، ہر طرح کی کرنسی، اور پھر رزق چاول آٹا دالیں ان جگہوں پہ پہنچائی جاتی ہیں، اندھا دھند لوگ یہاں پر، اور پھر بعض جگہوں پر تو باقاعدہ کپڑے چڑھائے جاتے ہیں قبروں کے اوپر، اور وہ کپڑے اتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہم پہ۔ تو وہاں پر یہ جب دیکھیں گے کہ یہ جن کے پیچھے ہم دنیا میں پاگل ہوئے تھے
یہ تو خود آج عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ پھر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے، یعنی جنہوں نے پیروی کی ہوگی وہ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کے لیے، یہ ہرگز جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ تو آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بسی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے، لیکن وہاں ان کو کوئی حسرت کا فائدہ نہیں ہوگا، کاش وہ دنیا میں ہی شرک سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان سے خبردار کر دیا، اور آپ یہ دیکھیں ابھی جو پیچھے شرک کی بات ہو رہی تھی نا، بنیادی طور پر تمام طرح کا شرک جو ہے وہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ ویسے اگر انسان کو ہم کہیں کہ نعوذ باللہ کسی کو کہا جائے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرو، تو وہ کہے گا نہیں نہیں، میں تو شیطان کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اسے بہت برا خیال کرتا ہوں اور اس کے پیچھے جانے کو اپنی ہلاکت سمجھتا ہوں۔ لیکن اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری دراصل شیطان ہی کی سجائی ہوئی راہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قوم نوح کو بھی شیطان نے جن ہستیوں کی عبادت میں ڈالا تھا وہ اپنے زمانے کے بڑے نیک بزرگ تھے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد کہ ان کو دیکھ کر شیطان نے کہا تمہیں اللہ یاد آئے گا، لیکن بعد میں لوگ انہی کے بتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ میں شیطان کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی خراب نہ کرو، اس کے پیچھے لگ کر حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جیسے مشرکین کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں کھاتے نہیں تھے، وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس کی آگے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی یکسو، کہ وہ اللہ کو ہی ایک مانے، یعنی توحید پر ان کو پیدا کیا ہے۔ بس شیطان نے ان کو دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ اس نے ان پر حرام کر دیں۔ پھر فرمایا وہ صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ کیا ہے کہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، انسان کو ایسی راہوں کی طرف لے جاتا ہے اور وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ یعنی جب اہل بدعت کو یا ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اصل دین نہیں ہے، تم کہاں سے اس کو دین کا حصہ بنائے بیٹھے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ رسمیں تو ہمارے باپ دادوں سے چلی آ رہی ہیں، اور یعنی جس راہ پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے ہم اسی پر چل رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان کے باپ دادا یعنی جو ان کے فور فادرز تھے وہ دینی بصیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم تھے، تو کیا اب ان کے پیچھے یہ بھی اندھا دھند اسی راہ کی پیروی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے جب دلائل آ جائیں تو اس کے مقابلے میں اندھا دھند کسی ایسے شخصی پیروی کرنا جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ اصل دین میں نہیں تھا، تو یہ نری بے وقوفی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایسے ہمیں خرافات سے نکالنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کو صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ تو ان کافروں کی مثال جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی اور غور و فکر نہ کیا، اپنی عقل فہم کو معطل کر دیا، تو یہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جانور جن کو چرواہا بلاتا ہے پکارتا ہے تو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی بکری کو ذبح کرنا ہے اور اس کو مالک اس کو بلاتا ہے نا کہ بھئی ادھر آ جاؤ، تو وہ آ جائے گی، وہ اس کو نہیں پتا کہ مجھے چارہ کھلانے لگا ہے مالک کہ مجھے ذبح کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ آباء و اجداد کے اندھا دھند پیروی ہے، یہ لوگ بھی ایسے ہی اندھے گونگے اور بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا، اور اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی بے عقلی سے انسان کو بچائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل غور و فہم کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور اس کو یہ شعور دیا ہے کہ وہ اپنی سیدھی راہ کا انتخاب دنیا میں کرے، ٹھیک ہے، یعنی بے شعوری میں اپنی زندگی نہ گزار جائے، کیونکہ یہ زندگی بار بار نہیں ملنے والی، ایک ہی دفعہ ملنے والی ہے، اور جو بھی وقت اور سرمایہ یا صلاحیت ہم سے جا رہی ہے وہ ہمیں دوبارہ نہیں واپس آنے والی، وہ بس فوت ہوتی چلی جا رہی ہے ہم سے۔ تو اپنی زندگی کو پورے شعور کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ میں
کس راستے پر چل رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس میں اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں ہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی اچھی کیوں نہ لگیں اور چاہے ان کو کتنا ہی سجا سنوار کر نہ دکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکر نعمت کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں لگا کر۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم پر مردہ اور بہا ہوا خون، یعنی بہتا ہوا خون، اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید حرام یہی چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی چیز تو ہے مردار، یعنی جو جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے کھانے کی اجازت دی ہے، وہ اگر ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مردہ ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی کیا ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں، یعنی کس طرح سے وہ میتہ ہوتے ہیں۔ مدمہ اور بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، الا یہ کہ جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر غیر شرعی طریقے سے حلال جانور کو بھی ذبح کیا جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا خون اس کے اندر ہی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اور خون ویسے بھی پلید اور نجس چیز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے کہ شیطان انسان کو کن کن راہوں پہ لگاتا ہے کہ آج کل لوگ اس کو بھی یعنی کہ اپنی خوراک میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور اسی لیے طرح طرح کی بیماریاں بھی آگے سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ خالی گوشت حرام نہیں ہے بلکہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی خرید و فروخت بھی، اس کے بال، اس کے چربی سے جو اتنی چیزیں اب عام ملتی ہیں بازاروں میں، اللہ رحم فرما دے، استغفر اللہ، جیلیٹن، ہاں، اور بھی جو بھی اس کی چیز استعمال ہوتی ہے نا، سارا خنزیر یعنی کہ، اور وہ بھی ایک ناپاک پلید جانور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور کام کے لیے دنیا میں پیدا کیا، کھانے کے لیے نہیں وہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ جو باطنی اس کے یعنی خواص ہیں، اس کا گوشت کھانے سے وہ باطنی خواص بھی انسانوں کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی لیے جو سارے یہ جانور ہیں نا، وحشی جانور جو ہیں، اسی لیے حرام کیے گئے ہیں کہ ان کو بھی کھانے سے پھر وہ والی نعوذ باللہ صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے علاوہ جو بھی حلال جانور ہے لیکن وہ بغیر اللہ کے پکارا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی نام پہ پکارا جائے، تو وہ بھی سارے اسی میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حدیث میں 2 مردار جانور حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی ہے، دوسری ٹڈی، جو اس حکم میتہ سے مستثنی ہے۔ یعنی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ مچھلی بھی تو میتہ ہے نا، وہ مر جاتی ہے کیونکہ پانی سے نکلتے ہی مر جاتی ہے، لیکن وہ حدیث کی روح سے حلال ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ تو لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا استثنائی حکم ہے کہ بعض اوقات انسان کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ یعنی مجبوری بن جاتی ہے، یعنی زندگی کا ناطہ جو باقی رکھنے کے لیے انسان کو اس میں سے کچھ کھانا پڑ جاتا ہے، تو اس وقت پھر اجازت دی گئی ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ جب مجبور ہو جائے تو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی بس جتنی بھوک ہے تو وہ اس کو پوری کر لے کہ اپنی زندگی کو بچا لے، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی حقیقت میں مجبور ہو اور اس میں یعنی پڑ نہ جانے والا ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس میں بھی ایک آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریسرچ سامنے آتی ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور تو پھر خالی معدے میں نا مختلف طرح کی گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بالکل اب اس کی یعنی کہ روح اور جسم کا ناطہ ٹوٹنے والا ہے، تو ایسی حالت میں معدے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ بھوک کے مارے اس کا یہ حال ہے،
تو اس وقت ایسی جو چیزیں ہیں نا وہ انسان کے لیے انسان ان کو یعنی سہ جاتا ہے. مثلا اگر کوئی میتا ہے یا خنزیر کا گوشت ہے یا اسی طرح دم ہے تو یہ کیونکہ پیٹ کے اندر وہ کیمیکلز پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو ہضم کر لیتے ہیں پھر نا اس وقت. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے اور کبھی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو. پھر اس کے بعد فرمایا بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی اللہ کی کتاب میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو چھپانا اور اس کو پھر فتوے بیچنا اپنی مرضی کے، اس کے بدلے میں مال کمانا، یہ سب کچھ کیا ہے کہ انسان بظاہر دیکھنے میں تو دنیاوی مال کھا رہا ہے لیکن دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو وہ انسان ان سے پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو یعنی سزا ملے گی تو وہ ان سے پاک ہو جائے گا، لیکن اور اسی طرح یعنی تزکیہ ہو جائے گا ان کا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ان کے لیے جو فرمایا نا، ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں. یعنی فما اصبرہم علی النار، حیرت ہے ان کے صبر پر، کس چیز نے ان کو اتنا صابر بنا دیا کہ وہ آگ پر صبر کیے ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کبھی دنیا میں آگ پر ہاتھ لگ جائے اور کوئی جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو ایک گھڑی کیا یعنی ایک گھڑی تو انسان کو چین ہی نہیں آتا. تھوڑا سا بھی اگر کوئی گرم سوئی لگا کے آپ اپنے کسی جسم کے حصے کو لگائیں یا لگ جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک گھڑی مطلب یہ کہ 5-6 گھنٹے تو اس کی وہ تپش ختم ہی نہیں ہوتی اور آپ کو مختلف طرح کے ہیلے حربے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جلنے کا جو عذاب ہے تو اسی لیے فرمایا فما اصبرہم، حیرت ہیں ان کے صبر پر کہ وہ آگ پر صبر کیے ہوئے ہیں. تو یعنی اور پھر انہوں نے یہ ان کی اپنے اختیار سے انہوں نے سب کچھ کیا کہ ہدایت لینے کی بجائے گمراہی لے لی، حالانکہ گمراہی ان کو کیا دینے والی ہے، نہ دنیا میں سکون اور آخرت میں ہمیشہ کا عذاب. اور مغفرت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصیحت قبول کرو اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے جیسے پیچھے آیا ابھی. تو لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی نہ گردانا اور نصیحت قبول ہی نہ کی اور عذاب کو پسند کر لیا اپنے لیے. استغفر اللہ. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے اختلاف میں ہیں، بدبختی میں جا پڑے ہیں، مخالفت میں جا پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے لیکن وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں وہ تو یقیناً دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جو وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اوپر تو ان لوگوں کا حال ختم ہوا نا کہ جو کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی بدلے ہدایت کے اور عذاب مول لے لیا بدلے مغفرت کے، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری کی کتاب جو حق کے ساتھ نازل ہوئی اس میں اختلاف کیا اور دور کی گمراہی میں جا پڑے. اب یہاں پر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اور پھر اس کے بعد نیکی کی ایک جامع تعریف پیش کی گئی ہے. تو وہ پڑھتے ہیں، یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی. ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے. دوسری طرف مسلمان تحویل قبلہ پر چہم گوئیاں کر رہے تھے جس سے بعض دفعہ رنجیدہ دل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت یعنی ایک مقام کی طرف آپ کو جوڑا جاتا ہے. جیسے
خلیہ ہوتا ہے نا، اس کا جو مرکزی ہے وہ کیا ہوتا ہے، نیوکلس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو سارا اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہاں سیل، تو بالکل اسی طرح یہ جو ہمارا ایک قبلے کی طرف منہ کرایا جاتا ہے، یہ کس لیے؟ تاکہ اجتماعیت ہو ہمارے اندر، یہ اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بلیفز کیا ہیں، اور جوارے سے ان اعمال اور اخلاق کو اپنانا ہے، یعنی ہمارے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہی کام کریں جن کی تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر آگے ان عقائد اور اعمال کا بیان ہے، اور اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور صفات میں یکتا اور تمام عیوب سے پاک، قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کیا جائے، آخرت کے دن جزا ہونے، حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھا جائے، اور الباء سے مراد تنگ دستی اور شدت فقر ہے، الضراء سے نقصان یا بیماری، الباء سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے، اور کرنا کیا ہے کہ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا ہے۔ تنگ دستی آ گئی ہے، بہت غربت طاری ہو گئی ہے، نقصان پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لڑائی کا موقع آ گیا ہے اور لڑائی بہت شدید ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں حالتوں میں کیا کرنا ہے؟ منفی رد عمل سے بچنا ہے، کہ شکوہ شکایت نہیں شروع کر دینی ہو، میں نے دین کو فالو کرنا شروع کیا تو مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا لوگوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلانا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اچھا میرے سے تو نہیں دین پر عمل ہوتا، احکامات الہی سے انحراف نہیں کرنا، مڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ کام، تو ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا، تو انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں، یہ نیچے پورے بیان نہیں ہوئے، ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر، کہ فرمایا عقائد ٹھیک کرنے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی راہ میں اسی کی محبت میں مال دینا ہے، یا یہ کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس ہوتا تو ہے، فقیر تو ہے نا جس کے پاس ہے نہیں، مسکین کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ضروریات کو کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا کہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، لپٹ لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، لیکن ان کی حالتوں سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو دینا۔ اسی طرح مسافروں کو دینا، مسافر جو گھر سے نکلا ہے نا، وہ چاہے اپنے گھر میں جتنا بھی دولت مند تھا تو باہر تو وہ مسافر ہی ہے نا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی چوری اس کے ساتھ ہو جائے یا کچھ، تو ایسے لوگوں کو دینا، سوال کرنے والوں کو دینا، ٹھیک ہے، گردنیں چھڑانے میں، اور اسی طرح پھر فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، جب وعدہ کریں تو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وعدہ کون نہیں پورا کرتا؟ منافق، تو اپنی کمٹمنٹس ایگریمنٹس کو دیکھا کریں کہ آپ پورا کرتے ہیں، اور صبر کرنا تنگ دستی، تکلیف اور جنگ کے وقت میں۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔